السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد سرفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا 2015 میں جب امریکہ میں اوباما کی حکومت تھی تو امریکہ نے ایران کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا جس کے اندر 6 ممالک اس میں شامل تھے، جن میں ایران تھا، امریکہ تھا، برطانیہ تھا، رشیا تھا، چائنا تھا اور فرانس اور جرمنی یورپی یونین کی طرف سے جو نا یہ تھے۔ یہ 6 ممالک کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا جس کو JCPOA کہتے ہیں، جوائنٹ کمپریہنسو پلان آف ایکشن۔ اس معاہدے کے بعد ایران نے جو اپنی جوہری تنصیبات ہیں وہ عالمی ادارے کے لیے ان کی انسپیکشن کے لیے بھی کھول دی تھی، اور ایران جو یورینیم افزودہ کر رہا تھا اس نے یہ معاہدے میں طے ہو گیا تھا کہ جتنا بھی یورینیم افزودہ ہو چکا ہے اس کو جو ہے نا انسپیکشن کرائی جائے گی IAEA کے انسپیکٹرز کو، اور آئندہ جو ہے نا یورینیم افزودہ کرنے سے ایران جو ہے نا باز آ جائے گا۔ اور اس معاہدے میں طے ہوا تھا کہ ایران صرف جو ہے نا میڈیکل پرپسز کے لیے اور انرجی سیکٹر کے لیے، بجلی پیدا کرنے کے لیے تو ایک خاص مقدار میں جو ہے نا یورینیم کو افزودہ کر سکے گا، جس کی مقدار 5% ہے۔ تو اس کے علاوہ ایران جو ہے نا وہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں جو ایٹمی بم بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں وہ ان اپنی جو ہے نا پاور پلانٹس میں، جو ایٹمی پلانٹس ہیں ان میں وہ بند کر دے گا۔ تو وہ معاہدہ ہو گیا، اس میں جو ہے نا کمپنسیشن کے طور پہ ایران کو تقریباً 5 سالوں کے اندر ان تمام طاقتوں نے $200 ارب کی ایڈ دینی تھی۔ یہ اس دور کی کمپنسیشن ہے جب ایران کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی تھی امریکہ کی جانب سے، خصوصی طور پہ 1980 کے بعد پابندیاں لگی تھی، اور اقوام متحدہ نے جو ایران کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی تھیں بزنس کے لحاظ سے، انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کے لحاظ سے اور اسلحے کی خرید و فروخت کے لحاظ سے، وہ پابندیاں بھی ہٹ جائیں گی اور ان کو کمپنسیشن کی مد میں 5 سالوں میں تقریباً $200 ارب کی امداد بھی ملے گی۔ 2016 میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن دوبارہ پاور میں آئی ہے، اس نے 2018 میں آ کے اس معاہدے کو جو ہے نا نال اینڈ وائڈ کر دیا اور اس معاہدے کو ختم کر دیا، اور جو امریکہ کے اختیار میں تھی اس نے دوبارہ سے وہ پابندیاں ایران کے اوپر لگا دی، اور اس کا جواز یہ پیش کیا کہ ایران جو ہے اس سے بینیفٹ اٹھا رہا ہے، اور جو 5% اس کا لیول ہے یورینیم کی افزودگی کا وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ وہ ایک ایٹم بم بنا لے۔ بیسیکلی جو امریکہ نے یہ پابندیاں لگائی وہ اسرائیل کی انٹیلیجنس بیس کے اوپر انہوں نے یہ سارا ایکشن لیا۔ اسرائیل اس کو بار بار یہ فیڈ کر رہا تھا کہ ایران جو ہے جو ایٹم بم بنانے کے قریب ہے، اور اس میں بہت زیادہ وہ یورینیم افزودہ کر چکا ہے شام کے اندر اور عراق کے اندر جو ہے نا امریکہ کے خلاف اور اسرائیل کے جو ہے نا مفادات کے خلاف کام کر رہا ہے، اس لیے جو ہے نا اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں۔ تو بیسیکلی اسرائیل کے بیاف کے اوپر یہ امریکہ نے قدم اٹھایا، ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے دوبارہ سے پابندیاں لگا دی تھی، اور ایک صورتحال یہ بنی کہ جنگ کی صورتحال ہو گئی تھی۔ ہم نے دیکھا گلف میں ایران نے ان کے ڈرون کو مار گرایا اور ان کے جہازوں کو ہراس کیا۔ پرشین گلف کے اندر جو ہے نا امریکہ کی اور باقی لوگ جو جتنے بھی یہاں پہ ہم طرف تھی اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد باقی عالمی طاقتیں جتنی بھی تھیں، یورپی یونین تھی، فرانس تھا، رشیا، چائنا، انہوں نے امریکہ کے اس قدم کو جو ہے نا بڑا خطرناک قرار دیا، اور اس ڈیل سے باہر جانے کا مطلب ہے کہ یہ ڈیل اوورآل کیونکہ امریکہ ہی اس کے اوپر باضد تھا تو یہ ڈیل بنائی بھی امریکہ نے ہی تھی، لیکن اس سے امریکہ نکلنے کے بعد اس ڈیل کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی تھی۔ ایران نے جو ہے نا وہ اپنی لمیٹیشن کو چھوڑ دیا تھا اور یورینیم کی افزودگی بڑھانا شروع کر دی تھی، اور وہ 20% تک اب موجودہ دنوں میں 20% تک یورینیم افزودہ کر رہا ہے، اور اس نے جتنے بھی عالمی ادارے جو ہے نا اٹامک انرجی کے انسپیکٹرز تھے ان کی جو ہے نا انسپیکشن بھی ختم کر دیا، ان کو آنے جانے سے بھی ایران میں منع کر دیا ہے، اور جتنے بھی ایٹمی پلانٹ ہیں ان کے اوپر انہوں نے پابندی لگا دیا کہ کوئی بھی عالمی ادارے کا بندہ یہاں پہ آ کر دیکھ نہیں سکتا، چیک اینڈ بیلنس نہیں کر سکتا۔ اور اس کی مد میں انہوں نے پھر یورپی یونین نے ایک بارٹر سسٹم بھی تیار کیا کہ ہم ایران سے جو ہے نا تیل خریدیں گے، تیل کے مد میں جو ہے نا ایران کو ہم فوڈ اور باقی چیزیں ہم اس کو پرووائڈ کریں گے، کیونکہ امریکہ نے ڈالر کے اوپر ٹرانزیکشن پہ پابندی لگا دی ایران کے اوپر۔ ساری دنیا کی ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے، وہ ڈالر کے اوپر ہوتا ہے۔ اس لیے پھر یورپی یونین نے امریکہ پابندی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بارٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا، لیکن وہ بھی ایران کی ضروریات کو اور ایران کے جو ہے نا مفادات کو اس طریقے سے وہ پورا نہ کر سکا،
تو ایران نے اپنے آپ کو اس ڈیل سے ایران نے یہی کہا ہے کہ وہ اس ڈیل سے جو ہے نا اتنا مطمئن نہیں ہے، کیونکہ یورپین کنٹریز اور باقی ممالک جو ہیں وہ ایران کو اس لحاظ سے کمپنسیٹ نہیں کر پا رہے جتنا ایران کا حق ہے اور جتنا ایران کو ملنا چاہیے۔ تو اس طرح کر کے یہ ڈیل ساری جو ہے نا یہ خراب ہوئی۔ تو اب کیا ہوا ہے، اب وہ جو ڈیل کا ایک لیمٹ تھا کہ 2020 تک جو ہے نا وہ پابندیاں اس کے اوپر ختم ہو جائیں گی، جو اس ڈیل کے مقابلے میں پوری جو اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق یہ پابندیاں ہٹی تھی۔ اقوام متحدہ میں ایک قرارداد جمع ہوئی تھی، جس قرارداد نمبر جو ہے نا 2231۔ اس قرارداد کے مطابق جتنے بھی اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے ممبران تھے، مستقل اور غیر مستقل، ان کی ووٹنگ ہوئی تھی اور ووٹنگ کے بعد یہ پابندیاں لگی تھیں۔ تو اب دوبارہ سے وہ پابندیوں کا جو ڈیوریشن ہے جو ہٹا دی گئی تھی دوبارہ سے آنے والی ہے۔ تو ستمبر میں اب امریکہ نے اعلان کر دیا ہے، کل مائک پومپیو نے، کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ پابندیاں جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کی قرارداد کو دوبارہ سے ری انسٹیٹ کر رہے ہیں، اور وہ ستمبر میں دوبارہ سے وہ ساری پابندیاں ان کے اوپر لگ جائیں گی، پوری دنیا نے جو مل کر لگائی تھی۔ اس موو کو جو ہے نا چائنا نے، رشیا نے اور یورپی یونین نے مخالفت کیا کہ امریکہ جو ہے نا اپنے طور پہ پابندیاں نہیں لگا سکتا، اور اقوام متحدہ کی یہ جو پابندیاں تھیں یہ ایک پوری حکمت عملی اور ایک قانون کے تحت ہوئی تھی، یہ انٹرنیشنل قوانین کے خلاف بھی ہیں، اور ہم جو ہے نا امریکہ کے ساتھ نہیں ہیں اس پابندیوں میں، یہ انلیگل ہے، کیونکہ تمام ممالک سیکورٹی کونسل کے ممبر ہیں جتنے بھی، تو وہ اس قانون کے تحت ان کو دوبارہ سے ووٹنگ کرنی ہوگی، ووٹنگ کر کے وہ ان پابندیوں کا دوبارہ سے اس کو ویٹو کر سکیں گے کہ یہ جو امریکہ نے پابندیاں لگائی ہیں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے یہ ساری نل وائڈ ہو سکیں۔ تو آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ کون سے ممالک جو ہے نا اس کے اوپر ووٹنگ میں حصہ لیتے ہیں، کیونکہ چائنا، رشیا اور یورپی یونین نے امریکہ کی اس پابندیوں کو جو ہے نا فضول اور نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا ہے۔ تو اب سیکورٹی ستمبر کے اندر سیکورٹی کونسل کا دوبارہ سے اجلاس ہوگا، دیکھتے ہیں کون سے ممالک یعنی پابندیوں کے حق میں ایران کے خلاف ووٹ دیتے ہیں اور کون سے ایران کے حق میں ووٹ دیتے ہیں اور امریکہ کی اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیتے ہیں۔ انہی دنوں میں ایران نے جو ہے نا پرسوں ایک تجربہ کیا بیلسٹک میزائل کا، جو کہ اس کی بڑھتی ہوئی پاور کا ایک اور جو ہے نا ثبوت ہے۔ جو پہلے ایران کے پاس بیلسٹک میزائل تھے جس کا انہوں نے عراق کے اوپر تجربہ کیا، امریکی بیسز کے اوپر حملہ کیا، ان کی رینج تقریباً 1100 کلومیٹر کی رینج تھی۔ اب یہ نیو جو بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے ایران نے، ان کی رینج جو ہے 1400 کلومیٹر ہے، اور باقاعدہ حسن روحانی ایرانی صدر نے اس کا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے یہ تجربہ کر لیا اور بڑا کامیاب تجربہ ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان دیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہیں یو اے ای کو، سعودی عرب اور باقی عرب ممالک کو بیسیکلی ڈرا رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے، اور یہ وہی جواز پیش کر رہے ہیں کیونکہ ایران جو ہے وہ اپنی پاور بڑھا رہا ہے۔ ایران کسی بھی وقت سعودی عرب پہ، یو اے ای پہ یا باقی عرب ممالک جو ہے ان کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، لہٰذا آپ لوگ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، اور امریکہ جو ہے آپ کو F-35 جو ہے لیٹسٹ جدید جنگی طیارے بھی فروخت کرے گا، اور آپ کے ملکوں میں جو ہے نا امریکہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی اسٹیبلش کرے گا، جو کسی بھی بیلسٹک میزائل ایران کی طرف سے آنے والے کو یا ایریل اٹیک کو کاؤنٹر کر سکے گا، آپ کی سیفٹی کی گارنٹی دیتے ہیں۔ تو حسن روحانی نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ہم نے بیلسٹک میزائل کا تجربہ کیا ہے تو یہ ہماری اپنی ڈیفنس کے لیے، کسی بھی ملک سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، صرف وہی ممالک ہمارے ٹارگٹ ہیں جو ہم پہ حملہ کریں گے، یہ ہمارے دفاعی لحاظ سے ہم نے یہ تیاری کی ہے، نہ کہ کسی ملک کے اوپر جارحیت کے لحاظ سے۔ تو یو اے اور سعودی عرب کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح سے اسرائیل ان کو ڈرا کے ڈیل کر رہا ہے۔ اور اسی ڈیل کے پیش نظر جو یو اے ای نے ایک وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا ہے، کیونکہ یو اے ای کے اوپر بہت سے ممالک سے، اسلامی دنیا کے اوپر سے تنقید یا فلسطین کی طرف سے بہت زیادہ تنقید کا سامنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا فلسطینیوں کے پیٹ میں چورا گھونپا ہے اور اسرائیل سے جا کے ہاتھ ملا لیا ہے۔ تو یو اے کی وزارت خارجہ نے اب ایک بیان دیا کھل کے کہ ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، فلسطین کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کوئی بھی ملک ہم پہ تنقید کرتا ہے بلا شک کرتا رہے، ہم سب سے پہلے جو ہے نا یو اے کے مفادات کو پیش نظر رکھیں گے۔ سب سے پہلے یو اے جو ہمارے جو ہے نا مقدم ہے، ہم دیکھیں گے جہاں بھی یو اے کا جو ہے نا فائدہ ہوا تو ہم وہ کام کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم امت مسلمہ اور فلسطین کو جو ہے نا لے کے بیٹھے رہیں، ہمیں ان سے کوئی کنسرن نہیں ہے۔ یہ انہوں نے کلیئر کٹ ان کی وزارت خارجہ نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کر دیا ہے۔
اور اسرائیل کے بہت سے ڈیلیگیشن اب یو اے میں موجود ہیں، وہاں کے سیکیورٹی کے لوگ بھی موجود ہیں اور موساد ایجنسی کے لوگ بھی موجود ہیں، اور یو اے کے ساتھ وہ جو ہے نا اب ایک دفاعی معاہدہ بھی کرنے جا رہے ہیں اور آرمز کی جو ہے نا سیل کرنے کا معاہدہ بھی کرنے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ اپنی جدید ڈرون ٹیکنالوجی وہ بھی اب پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں یو اے کو۔ ایک طرف تو اسرائیل جو ہے یو اے کے ساتھ دوستی بڑھا رہا ہے، دوسری طرف جب امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ F-35 جو جدید ترین طیارے ہیں 5th جنریشن یو اے کو سیل کرنے جا رہا ہے، تو انہوں نے مخالفت کی ہے امریکہ کی کہ وہ یہ ڈیل نہ کرے، یو اے کو جہاز سیل نہ کرے، کیونکہ اس سے جو ہے نا اسرائیل کی سیکیورٹی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک طرف وہ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھا رہا ہے، دوسری طرف وہ امریکہ کو بھی روک رہا ہے کہ وہ یو اے کو جو ہے نا F-35 طیارے یو اے کو بھی اور سعودی عرب کو بھی، ان دونوں ممالک کو قطعی نہ دے، کیونکہ ان سے ہمیں ابھی تک خطرہ ہے۔ تو یہ اس کی دوگلی چال ہے اسرائیل کی، تو یہ اس کا بیسیکلی یہی مشن ہے کہ پہلے ان کو مزید کمزور کیا جائے ان ممالک کو، اور ان کو دفاعی لحاظ سے بھی کمزور کیا جائے اور جو معاشی لحاظ سے بھی کمزور کیا جائے، تاکہ یہ کل کو اسرائیل کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ تو یہ دو طرفہ طریقے سے جو ہے نا مسلم ممالک کو، خاص طور پہ یہ جو عرب ممالک ہیں ان کے خلاف جو ہے نا یہ کارروائیاں کر رہا ہے۔ دوسری طرف سعودی عرب کی وزارت خارجہ کا ایک بیان ہے کہ ابھی ہم اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے جب تک کہ فلسطینیوں کے لیے وہ کوئی جامع حکمت عملی یا جامع پلان نہیں دیتا آزاد فلسطینی ریاست کا، اور فلسطین کے علاقوں کو جو ہے نا اس نے محاصرہ کیا ہوا غزہ کا اور بمباری کر رہا ہے مسلسل 2 ہفتوں سے۔ تو وہ ایک تو بمباری ختم کرے، دوسرا غزہ کی پٹی کا محاصرہ اس کو ختم کرے، اور غزہ کی پٹی میں پیٹرول کی آمد و رفت کو بحال کیا جائے، کیونکہ 2 ہفتوں سے پابندی لگی ہوئی ہے، غزہ کے اندر کوئی بھی پیٹرول نہیں جا رہا باہر سے، اور غزہ محصور ہے چاروں طرف سے اسرائیل کے نرغے میں۔ ناظرین آپ کو ایک اور خبر بتاتے چلیں انڈیا اور چائنا کے ریلیٹڈ۔ انڈین سیٹلائٹس نے امیجز جو ہے نا وہ نکالی ہیں جو لداخ کی بارڈر کے ساتھ ہی ایک چائنا کی جو ہے نا ایئر بیس ہے، اس کے اوپر تقریباً 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اس ایئر بیس کے اوپر چائنا نے جو اپنے جدید ترین 5th جنریشن J-20 چنگڈو جو ہے نا جہاز اس کے اوپر ڈپلائے کیے ہوئے ہیں۔ تو انڈین سیٹلائٹ نے وہ وہاں سے تصویریں لی ہیں، اور پچھلے 2 دن سے جو ہے نا انڈین میڈیا میں شور و واویلا ہے کہ دیکھیں جی انڈین رافیل آنے سے جو ہے نا چائنا ڈر گیا، اور چائنا نے اپنی ایئر بیس کے اوپر جو ہے نا جدید ترین J-20 جو طیارے ڈپلائے کر دیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا جو ہے انڈیا کے رافیل آنے سے بہت گھبرا گیا، اور اس نے اپنی جو ہے نا بیسٹ ایئر فورس کے جیٹرز انہوں نے ڈپلائے کر دیے ہیں۔ تو اصل میں ڈرا جو ہے نا یہ انڈیا ہوا ہے، اور وہ اس وجہ سے ڈر گیا کہ ہمارے پاس تو 4th جنریشن رافیل ہے، اور چائنا نے جو ہے نا 5th جنریشن J-20 ڈپلائے کر دیے ہیں، اور کسی بھی وقت جو ہے نا چائنا اگر اٹیک کرے گا تو وہ رافیل کی پکڑ میں تو آنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ 5th جنریشن ہے اور اسٹیلتھ موڈ طیارے ہیں، اور ان کی جو ہے رینج بھی بہت زیادہ ہے، 2600 کلومیٹر پر جو آر کی ان کی سپیڈ ہے، اور 6000 کلومیٹر کی جو ہے نا اس کا کمبیٹ ریڈیس ہے کہ 6000 کلومیٹر میں جا کے وہ واپس جو ہے نا چائنا میں آ سکتا ہے۔ تو اب چائنا میڈیا جو ہے نا اب یہ شور مچا رہا ہے، اپنے ڈر کو وہ اس طرح سے اظہار کر رہا ہے کہ چائنا ڈر گیا ہے ہم نے رافیل منگوائے ہیں، اور انہوں نے ہمارے بارڈر کے اوپر 5th جنریشن جو ہے نا جہاز اپنے ڈپلائے کر دیے ہیں بیسٹ ٹیکنالوجی کے۔ تو یہ وہاں پہ صورتحال ہے، اور وہ اب چائنا کے سے گھبرا گیا ہے، کیونکہ چائنا نے ایک فردر موو کریٹ کی ہے اور اپنے بیسٹ ایئر کرافٹ جو ہیں بارڈر کے اوپر لے کے آ گیا ہے، تاکہ انڈیا کسی بھی قسم کی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ اگر وہ کوئی قدم اٹھائے گا تو اس کے اوپر ہم بڑے جو ہے نا طاقتور طریقے سے وار کریں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی تازہ ترین صورتحال۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھے گا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔